حتیٰ کہ بغض جلالی میں اس حد تک گر چکا ہے کہ تاجدار گورڈا رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ذات کو بھی کہتا ہے ہمارے لیے حجت نہیں۔ میرے علی شاہ صاحب ہمارے سر کا تاج، ہم ان کے پاؤں کی خاک برابر بھی نہیں، ہمارے لیے وہ بڑے، لیکن ہمارے لیے ان کی بات حجت نہیں، یقین مانیے غیر مقلدین اور روافظ خوارج جتنے بھی ہیں، جب بھی ہم تاجدار گورڈا کی بات کرتے ہیں، جب بھی ہم جناب فکر رضا کی بات کرتے ہیں، تو وہ آگے کہتے ہیں کہ یہ آپ کے ہیں، ہم انہیں نہیں جانتے، یہ آپ کے لیے حجت ہوں گے۔ تو سوچ کیجئے کہ جب غیر کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے حجت نہیں، اور آج یہ بیٹھ کر کہتا ہے کہ کنز العلماء کے حوالے سے، بہت سے کنز العلماء کے حوالے سے کہتا ہے کہ ہمارے لیے تاجدار گورڈا حجت نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے لیے تاجدار گورڈا رحمۃ اللہ تعالی علیہ حجت نہیں ہے، تو پھر وہ اپنے گریبان میں جھانک، کیونکہ ہمارے لیے تاجدار گورڈا حجت ہیں، اور آپ آقا کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جناب آپ کو نامزد کیا گیا ختم نبوت کی حفاظت کے لیے۔ سوچ کیجئے ایسا مقام ہے تاجدار گورڈا پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اور یہ شخص کہتا ہے ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ بغض جلالی۔ اب یہ صرف اپنے ہی امیر سے ہی کہ پوچھ لیتے کہ کنز العلماء کون ہے، تو وہ بتا دیتے کہ بزرگ عالم دین، کم از کم اس کی زبان سے اتنا ہی نکل آتا نا کہ بزرگ ہیں، عالم دین ہے، تب بھی ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، احترام دل میں ہے۔ اس کا مطلب ہے پہلی چیز یہ ہے کہ باولپوری کو علم حاصل کرنا چاہیے، اور نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے جو اصل وارث ہیں ان کا احترام کرنا پڑے گا، ورنہ یہ یاد رکھو کہ یہ باولپوری جو ہے اس کو کوئی جانتا نہیں تھا، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں، پھر میں نام اٹھاؤں گا تو اختلاف پڑ جاتا ہے، غیروں کی کیا بات کریں، اب اپنے بھی بیگانے ہو چکے ہیں۔ اب ان کو کوئی نہیں جانتا تھا، انہوں نے ٹی ایل پی کا پلیٹ فارم استعمال کر کے خود کا نام بنایا۔ کوئی یہ مقرر نہیں ہے، کوئی یہ واز نہیں کر سکتے، اس کے سن لیں، اس کے 2 4 5 تقاریر ہیں، بس وہی چلتا رہتا ہے۔ بس وہ نام چونکہ ٹی ایل پی کا ایک جماعت ہے، اللہ تعالیٰ نے ٹی ایل پی کو عزت دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک بڑی تنظیم اور جماعت ہے، اور ہم بھی احترام کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن کچھ ایسے عناصر ہیں، ہم جناب امیر تحریک سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ کے دل میں عزت ہوگی، کیونکہ آپ کے الفاظ جب ہم نے سنے تھے تو ہمارے دل میں آپ کا احترام اور بڑھ گیا تھا جب آپ نے کہا کہ وہ بزرگ ہیں، عالم دین ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل کے اندر ان کی بزرگی کا احترام ہے۔ تو آپ سے ہم گزارش کریں گے کہ ان ایسے لوگوں کو لگام ڈالیں، ایسے لوگوں کو لگام ڈالیں جو کم از کم، اور مسلک تو بہت دور کی بات ہے، اپنے ہی علماء کرام کو پڑھ گئے ہیں، اور صرف اپنی پاپولرٹی کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں، مجھے جہاں تک میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ ان کو کوئی یوز کر رہا ہے۔ میرا اپنا ایک جو خیال ہے، یہ شاید پیسے کی وجہ سے یوز کر رہا ہے، یا مثال کے طور پر یا کوئی اور حوالے سے کوئی لالچ دی گئی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ کوئی اتنا بڑا یہ محبان علی یا محبان اہل بیت نہیں بن گیا۔ پورے ملک میں بڑے بڑے سادات ہیں جو کنز العلماء علامہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب مدظ اللہ علیہ کا احترام کرتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ جو خطا اجتہادی کا معاملہ ہے، اس میں کوئی گستاخی نہیں ہے، یہ باغ فدق کا معاملہ تھا، اور آپ نے اسی حوالے سے بات کی، وہ اجتہاد کا معاملہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنایا تو خاتون جنت واپس آ گئی۔ ہمیں کہا جاتا ہے جناب یہ مسلم لیگ میں کھڑے ہیں۔ میں مسلم لیگ میں ہوتے ہوئے بھی لبرل نہیں ہوا، میں مسلم لیگ میں ہوتے ہوئے بھی اپنے مسلک سے غدار نہیں ہوا، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آپ ایک مذہبی جماعت میں ہونے کے باوجود بھی آپ اپنے مسلک میں ڈنڈی مارتے ہیں، اور جناب اس میں بھی ریاکاری کرتے ہیں، اور اس میں بھی جناب 2 نمبری کرتے ہیں، اور جناب اصل جو اہل سنت کے ہمارے اکابر ہیں، ہمارے علماء ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں۔ حافظ سعد حسین رضوی صاحب مدظ اللہ علیہ سے گزارش کروں گا کہ خدا را آپ ان کو لگام ڈالیں، آپ کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے، تو پھر آپ کے ساتھ بھی بہت تگڑے لوگ ہونے چاہیے، آپ کے ساتھ وہ لوگ ہونے چاہیے جو آپ کی پارٹی کو فنڈ کرنے والے ہوں، نہ کہ آپ کے نام سے کھانے والے ہوں۔ ان کو لوگوں کو تو پوچھتا کوئی نہیں ہے، تو ٹی ایل پی کے نام سے جلسے کرتے ہیں اور اپنی روٹی پانی، جناب جیسے فاروق الحسن ہو گیا، یا یہ جناب یہ
آپ کا یہ بھاولپوری ہو گیا، ایسے لوگ تو یہ تو آپ کی پارٹی کی بربادی کر رہے ہیں، نہ مسلک کی ان کو کوئی خیال ہے، نہ ان کو پارٹی کا خیال ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ خدا را آپ ایسے لوگوں کو اپنی پارٹی سے دور کیجئے اور اپنے ساتھ ان لوگوں کو بٹھائیے جو کم از کم آپ کی جو وزادار بھی ہوں، خانقاہی بھی ہوں، یا بڑے لوگ ہوں جو آپ کی پارٹی کو فنڈ کر سکیے، آپ اس کا نہ کہ آپ کی پارٹی کا نام لے کر کھاتے ہوں، پورا سال آپ کا نام لے کر کھاتے ہیں۔ انہوں نے اب ECTLP کو لے کر بہت کچھ بنانا ہے تو سوچیں، بنائیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بنائیں، جلسے کریں، کچھ بھی کریں، لیکن خدا را اپنے بزرگوں کا احترام کریں۔ تجھے کون جانتا تھا TLP سے ابھی تجھے دفع کر دیں اس بھاولپوری کو، اسے چخے کوئی نہیں کرے گا، دفع کوئی نہیں کرے گا۔ پھر کہتے ہیں شاہ صاحبان، ہم صحیح العقیدہ جو علماء ہمارے تاجدار گرڑا کو حجت مانے گا، ہم اس کا احترام کریں گے، ہم آج کے شاہ کو کیا جانیں۔ اس لیے خدا را ہم بڑے سادہ لوگ ہیں، ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں، ہم سب کا احترام کرنے والے ہیں، ہم تمام علماء کرام کا احترام کرنے والے ہیں، کوئی کسی تحریک میں ہے، کسی تنظیم میں ہے، خدا کی قسم ہم سب کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ہمارے بزرگ عالم دین اور علماء کرام کی اس طرح توہین کرے گا اور پھر تاجدار گرڑا کو بغض جلالی میں تاجدار گرڑا کو حجت نہیں مانتا بدبخت، تو ایسے کو ہم اپنی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں۔ الحمدللہ مسلک کے لیے ہم نے ہمیشہ، میں نے کہا ہے نا کہ ہمیں کہتے ہیں جی مسلم لیگ میں، ہم نے مسلم لیگ میں ٹھہر کر کھڑے ہو کر بھی غداری اپنے مسلک سے نہیں کی۔ ووٹ لینے پڑتے ہیں، ہر مسلک دیتا ہے، لیکن ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ جتانے والا اور ہرانے والا ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم نے اپنے مسلک سے غداری نہیں کریں گے۔ لیکن یہاں پر تو مذہب کا لبادہ بھی ہے، مذہبی جماعت بھی ہے، اور پھر غداری بھی اپنے مسلک سے ہے۔ افسوس کا مقام تو یہ ہے۔ تمہیں پتا ہے کہ جب خطا اجتہادی کا معاملہ بنا تھا اور سب سے پہلے جب جو FIR کروانے گیا تھا، 99% کون لوگ تھے؟ وہ روافظ تھے، کوئی ایک بھی سنی نہیں تھا، روافظ گئے تھے، اور ان میں سے ایک دانہ جو خبیث الفطرت تھا ان کے درمیان میں وہ حنیف قریشی پنڈی والا تھا۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، کوئی ایک سنی نہیں گیا تھا فرشہ گرانے کی گستاخی ہو گئی ہے، سب جانتے تھے اہل علم، اور بار بار کنز العلماء نے بتا دیا ہے کہ میرا مطلب یہ تھا ہی نہیں۔ تو پھر ان کو گستاخ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کوئی ان کو دوبارہ سے اس طرح سے یہ بھاولپوری یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ اس طرح سے کر کے اور ذرا مشہور ہو جاؤں گا، تو مشہور نہیں ہوگے بلکہ دفعہ دور ہو جاؤ گے۔ ہم کمزور نہیں ہیں، ہم بالکل خاموش رہتے ہیں، ہم اپنے نظام سے چلتے ہیں، ہم غیروں سے بھڑتے ہیں، اپنوں سے نہیں بھڑتے، لیکن اگر اپنے بیگانے بن جائیں اور اس طرح سے شروع ہو جائیں تو پھر یاد رکھیے گا ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ بھاولپور میں بیٹھا ہے، بھاولپور میں خانقاہ سواز شریف کوئی کمزور نہیں ہے، ضلع لودھرا میں کمزور نہیں ہے، میں چلاؤں پتہ چل جائے گا تمہیں کہ میں سواز شریف کیا چیز ہے۔ ہم تو بڑا سادے طریقے سے اپنے سلسلے میں آتے ہیں، جاتے ہیں، اپنا نظام چلاتے ہیں، اپنی پاور کو شو نہیں کرتے۔ جس دن پیر سواگ رحمۃ اللہ نے اپنی پاور شو کی، آپ سب کو پتہ چل جائے گا۔ میں تو بڑے سادے طریقے سے سب کی جوتیں اٹھا کے چلتا ہوں، سب کا احترام کرتا ہوں، سب سے محبت کا ظاہر کرتا ہوں۔ جہاں پر کوئی غلط ہو، کوئی امیر ہو، کوئی جناب عالم ہو، کوئی مفتی ہو، میں غلط ہوں، مجھ سے لوگ کہتے ہیں، میں رجوع کر لیتا ہوں، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے جی۔ لیکن یاد رکھیں یہ جو نئی دولت ہے نا، یہ نئی شہرت ہے، یہ پیسہ ہے، یہ انسان کو غافل بھی کر دیتا ہے۔ تو خدا کا خوف کرو بھاولپوری، توبہ کرو اور رجوع کرو اس چیز سے۔ تاجدار گورڑا امام احمد رضا خان بریلوی یہ ہمارے لیے حجت ہے۔ اس دور میں، اس زمانے میں ہم نے انہی کو دیکھ کر، اور مجدد پاک انہی کو دیکھ کر ہم نے سنیت کو سمجھا ہے۔ اگر یہ حجت نہیں ہے تو پھر تم اشرف علی تھانوی کو حجت بنا لو، تم نانوتوی کو حجت بنا لو، نہیں بناؤ گے۔ کیوں؟ وہ جناب وہ دوسروں کے اکابر ہیں، تو ہمارے اکابر تو تاجدار گورڑا ہے نا، فکر رضا والے، تو پھر وہ حجت کیسے نہیں ہوں گے؟ اس لیے تمہیں یہ پیغام ہے، آخری دے رہا ہوں، کہ خدا کا خوف کرو اور اہل سنت کے حال پر رحم کرو۔ ہم